السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ بنی اسرائیل کر رہے ہیں. تو آیت نمبر آج ہم انشاءاللہ 72 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 72. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. ترجمہ دیکھتے ہیں. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. بڑی اہم آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا شخص ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے جو کہ دنیا میں بھی اندھا رہا ہے اور آخرت میں بھی اندھا رہا ہے. تو اگر ہم عام طور پہ بات کریں تو ظاہر ہے اتنا تو ہم بھی سینس رکھتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہاں پہ جو حقیقتاً جو بلائنڈ ایک انسان ہوتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے کہ کوئی بلائنڈ ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بلائنڈ تھا تو وہ آخرت میں بھی بلائنڈ ہے، وہ ذکر نہیں ہے یہاں. تو یہاں کس اندھے پن کا ذکر ہے، کون سا اندھا پن ہے جس کی طرف یہاں اشارہ اللہ تعالیٰ کا جا رہا ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہی سے جو ہا کی ضمیر ہے گرامیٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ جا رہی ہے کہ دنیا کی طرف، کہ اس دنیا میں وہ اندھا بن کے رہا. تو اگر ہم ایسے دیکھیں، اگر کسی کو چوائس دی جائے تو وہ خود بھی اندھا بننا پسند نہیں کرتا ہے. یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ تم اندھا رہنا چاہتے ہو یا بینا ہونا چاہتے ہو کہ تمہیں نظر آئے، تو ظاہر ہے کہ وہ اندھے پن کو پسند نہیں کرے گا. تو یہاں مراد یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو کہ دنیا میں کن کن چیزوں سے اندھا بنا رہا، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطاعت سے. اس کو میں تھوڑا سا نا یہ امپورٹنٹ آیا تھا تو میں یہ اس کو ہائی لائٹ آپ کو کر دیتی ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ لیں، کیونکہ قرآن میں صرف یہ وہ مقام نہیں ہے جس میں انسان کے دنیاوی اندھے پن کا ذکر ہے، بلکہ اور بھی مقامات میں اس قسم کی آیات آتی ہیں. تو جب بھی وہ آیات آئیں تو میں اس لیے آپ کو اور ایمفسائز کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جب بھی عامہ کا ذکر آتا ہے اندھے پن کا تو آپ کو سمجھ آ جائے یہاں مراد کیا ہے. اب آگے تفسیر دیکھتے جاتے ہیں تو اور بھی چیزیں اس میں ایڈ کرتے جائیں گے. فی الحال ابھی ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ یہ تو وہ خاص طور پہ 4 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جس سے یہ دنیا میں اندھا بن کے رہا ہے. اچھا، اب اگر آپ ایسے لوگوں کو نوٹ کریں تو ان کی جو دنیاوی آنکھ ہوتی ہے، دنیا کو دیکھنے کا جو ان کا معیار ہوتا ہے یا ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے یا ایبلٹی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی ان کی جو ہے نا باطنی جو بصیرت ہے نا، باطنی جو اندر ان کا دل ہے وہ تو ان کا اندھیرے میں، لیکن اگر یہ دنیاوی نگاہوں سے جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس معاملے میں یہ بہت سمارٹ ایلیکس ہیں، بہت عقل مند ہے. ان کو دنیا کی آپ سمجھیں کہ 70 سے 80 سال ہم ایک ایوریج انسان کی عمر رکھتے ہیں، تو انہوں نے جو گزاری ہے اس میں یہ دنیا کی چیزوں کو بڑا خوب انہوں نے دیکھا ہے، بڑا اچھا اس کو پرکھا ہے، بڑی ان کو دنیا کے بارے میں نالج ہے اور ہوتی ہے. یعنی آج کے بھی ہے نا ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو آپ ان کو اس طرح سے بھی اس ٹینس میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں، پریزنٹ ٹینس میں، کہ ان کو بڑی اچھی نالج ہے دنیا کے بارے میں، یہ بڑا علم رکھتے ہیں. اور کیا کیا چیزوں کے بارے میں ان کو معلومات ہیں، ان میں نا کیٹیگریز ہوں گی. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ عامہ اندھے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بہت ساری چیزوں میں یعنی اللہ کے کلام کے حوالے سے تو اندھا ہے، لیکن دنیاوی بہت ساری چیزوں میں اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. کچھ ایک آدھ چیزوں میں آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی ہیں اور بعض کی ہر چیز میں آنکھ کھلی ہے. اب میں وہ کیٹیگری آپ کو بتاتی ہوں. مثال کے طور پہ جب بزنس کی بات آتی ہے تو ان کو بڑی نالج ہوتی ہے کہ کہاں پہ پیسہ لگائیں، کہاں 2 سے 2 کر کے ہمیں 2 2 4 ہمیں کہاں سے مل جائے گا. اس طرح سے نا ملٹیپلائی کرنا ان کو بڑا اچھا آتا ہے اپنے کاروباری معاملات کو.
پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے نفع نقصان کو بڑا اچھا سمجھتے تھے. جب دنیا میں رہے تو اپنے نفع کو بڑا اچھا جانا, نقصان کو بڑا اچھا جانا کہ کہاں پہ میرا نقصان ہو رہا ہے, کہاں میرا نفع ہو رہا ہے. پھر یہ کہ جو مال تھا پاس اس کو سینت کے رکھا کہ کل کے میرے لیے فلاں وقت کے اوپر میرے مال کام آ جائے, فلاں وقت پہ کام آ جائے. یعنی ان چیزوں کی آپ سمجھ رہے ہیں نا, بڑی نالج ہے, بڑی عقل ہے ان کے پاس. پھر دنیاوی علوم کے بارے میں اگر دیکھیے تو ہائیلی ایجوکیٹڈ, بڑی تعلیم حاصل کی, اور وہ بھی اس لیے کی کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ ملے. اگر اپنے بچوں کو بھی کرائی تو اس لیے کہ کل ہمیں سرو کریں. آج اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے تو کل اب یہ ہمیں بنا کے دیں. ہم نے جو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کیا, پیسے لگائے ان کی تعلیم کے اوپر, اب یہ ہمیں سرو کریں, اب یہ ہمیں مزید پیسہ دیں کما کر. یعنی ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے دنیاوی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو. دنیا میں پتہ چلا کہ آنکھیں بڑی اچھی کھلی ہوئی ہیں, بالکل بھی اندھے نہیں ہیں دنیا کے معاملے سے. پھر اگر انٹرٹینمنٹ کے معاملے میں دیکھ لیجئے تو اس میں بھی ان کو معلوم ہے کہ سال کے آخری میں ہم تھک گئے ہیں دنیاوی محنت کر کر کے, دنیا کے لیے پیسہ کما کے, دنیا کو سرو کر کے, اب ہم نے آرام بھی کرنے کی ضرورت ہے. تو جو پیسہ کمایا ہے وہ بھی اس بارے میں بھی بڑے اسمارٹ اور عقل مند سمجھے جاتے ہیں کہ جب سال کا آخر ہوتا ہے یا گرمیاں آتی ہیں یا سردیاں پھر جب آتی ہیں تو ان میں ویکیشنز کے لیے ریلیجسلی جانا, ایسا جانا کہ اگر ویکیشن میں نہیں گئے تو شاید مر جائیں گے, اتنا زیادہ. یعنی ان چیزوں کے بارے میں پرٹیکولر ہونا, جیسے ورڈ ہے نا پرٹیکولر, بڑا اچھا اس کے لیے یہاں استعمال ہوگا. اور اس کے بعد یہ کہ دنیا میں یعنی مثال کے طور پہ ذرا سی کوئی ٹینشن آئی, ذرا سے کوئی سٹریس دنیا کی پڑی, کوئی بیماری آ گئی, کوئی پریشانی آ گئی, یہ میں آپ کو نا اپنا آبزرویشن لوگوں کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ عموماً میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جیسے کوئی بیماری آئی, 3-4 دن لیٹ گئے تو اس کے بعد وہ اس بیماری سے ریلیکس ہونے کے لیے فوراً کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ 3-4 دن کے لیے جا رہے ہیں یا فلاں مووی دیکھنے جا رہے ہیں. بہت 3-4 دن سے بڑے سٹریس میں تھے, لیٹے ہوئے تھے بستر پہ, یا پیٹھ میں تکلیف تھی یا فلاں درد تھا, تو اب تھوڑا چینج کے لیے ہم نکل رہے ہیں. تو فوراً دنیا کے بارے میں بھی یعنی ان کا یہ کانسیپٹ موجود ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کہ اب ہمیں کب فلم دیکھنے کی ضرورت ہے, کب میوزک سننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نروس ریلیکس ہوں, کب ہم ویکیشن پہ نکل جائیں فار نو ریزن, جسٹ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو دنیا کے معاملے میں تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو کھپ رہے ہیں, لگ رہے ہیں, اپنی جانوں کو لگا رہے ہیں, اپنے وقت کو لگا رہے ہیں, اور بڑے کیلکولیٹڈ لگا رہے ہیں, بڑے کیلکولیٹنگ مائنڈس ہیں, بڑے پرٹیکولرلی یہ تمام کام کر رہے ہیں. تو پتہ یہ چل رہا ہے جو بات غور طلب اس آیت میں, اور جو میں آپ کو یہاں پہ اس حوالے سے بتانے کی کوشش یہ کر رہی ہوں کہ ایک اندھے کا تصور آتے ہیں ہمارے ذہن میں, ایسا اندھا نہ آ جائے کہ جو دنیا کے بارے میں بھی اندھا بنا رہا ہے. ان کا معاملہ بالکل اپوزٹ ہے. اور مزید اگر ہم پوائنٹ سیٹ کریں تو انہوں نے دنیا میں کن چیزوں سے مزید اندھا بنے رہے ہیں, یہ حق کے دیکھنے سے, اس کو سمجھنے سے اور اس کو قبول کرنے سے. تو یہ پوائنٹ بھی اس کو اب ہم ایڈ کر لیتے ہیں. تو اب مزید یہ ہم نے دیکھا ان کو کہ یہ ان کا اندھا پن ہے نا, کہ حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اچھا, اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ جس کی جو آنکھ, یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اندھے ہیں یہ حق کو قبول کرنے اور ان تمام چیزوں سے, تو جب ان کی دل کی آنکھ بند ہوتی ہے, یعنی دل کی یہ بصیرت ہوتی ہے نا, یہ جب بند ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے اس میں کہ ان کے ایسے لوگوں کے لیے دنیا بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ کہیں گے کس طرح, تو اس کو ہم تھوڑا دیکھیں گے اب. اور جب ہم ایک ایسے انسان کو دیکھیں کہ جس کی روح زندہ ہے, ان کا اپوزٹ شخص جس کی روح زندہ ہے اور جو دنیا میں بھی دنیا کو بھی اچھی طرح دیکھتا رہا, سمجھتا رہا دنیا کے معاملات کو, اور آخرت کے لیے بھی اس کا دل اور آنکھ روشن تھی. تو دونوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی دل کی آنکھ بند ہوتی ہے ان کے لیے دنیا کو نبھانا, دنیا میں رہنا بہت آسان ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی, جیسے وہ اندھے ہیں نا, تو وہ انہوں نے اپنی زندگی اپنی اندھی خواہشات کی تکمیل میں گزاری ہوتی ہے. اور جب انسان اپنی اندھی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے, خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ نہ وہ حلال کی فکر کرتا ہے نہ حرام کی فکر کرتا ہے. اور آپ سمجھ لیں کہ جب اس کے دل میں کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ہے تو ہر خواہش وہ پوری کرنا چاہتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے اس حوالے سے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب آنکھ اس طرح سے دنیا میں, جب وہ دنیا کے حوالے سے اندھا ہے, یعنی آخرت کے حوالے سے اندھا ہے اور دنیا کے حوالے سے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تو دنیا میں بڑا ریلیکس زندگی گزارتا ہے,
جو دل میں خواہش آئی اس کو پورا کر لیا. جو لوگوں نے کہا کہ جیسے کہتے ہیں نا میجورٹی لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی بات کا یقین کر لیا. غلط اور صحیح کیا ہے اس کا کوئی ان کے پاس کوئی معیار موجود نہیں ہے قرآن کی شکل میں. تو میں نے آپ کو بتایا نا وہ والی آنکھ تو بند ہے, معیار تو سامنے کوئی ہے نہیں. کوئی پتھر دیتا ہے ان کے ہاتھ میں کہ یہ ہیرے, اس کو لے کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ تمام کام جو بھی انسان کر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا اپنا فائدہ اس سے نظر آ رہا ہوتا ہے نا. انٹرٹینمنٹ اس میں اپنا فائدہ ہے, بزنس ہے اس میں اپنا فائدہ ہے, مال ہے اس میں فائدہ ہے, تو وہ ان کی باتوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے. اس طرح کوئی اس کو اللہ کے کلام سے ہٹا کر اپنے نظریات پہ چلانا چاہتا ہے کوئی انسان, اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے, اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. کہ مثال کے طور پہ ایک امیر کلاس, ایک ایلیٹ کلاس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اونچے اونچے اس کے دوست ہیں, ان کے پیسے سے امپریس ہو کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو یہ جو شخص ہے یہ ہے ایکچولی دل کا اندھا یا آنکھوں کا اندھا جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. اب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح سے اندھا بن کے رہا ہے, کیوں یہ زندگی ایسی گزار رہا ہے, اپنی منمانی دنیا میں رہتے ہوئے کیوں کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آسانی ہے, ایزی لائف ہے, اس کو ایزی لائف بڑی اچھی لگتی ہے. اور جب انسان آخرت کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے اور دنیا میں کے لیے بھی آنکھیں اپنی کھلی رکھتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ آخرت کے لیے اس کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. جس انسان کی جو ہے وہ دنیا میں اندھا بن کے نہیں جیتا ہے نا, اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے, تو اس کو آخرت کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو یہ عامہ جس کا یہاں ذکر ہے یہ آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا, لیس بودرڈ ہے, بالکل اس کے لیے کوشش نہیں کرنا چاہتا. اس کی ساری کوشش, سارا ایمبیشن اس کا جو ہے وہ دنیا کے لیے, تو اس کو نہیں کرنا یہ تمام کام. اور دنیا کے لیے کرنے کے لیے جب اس کو زیادہ آسانی لگتی ہے, فائدہ نظر آتا ہے, آسانی تو جتنی ہے یا نہیں ہے, یعنی گناہوں میں اس کو آسانی محسوس ہوتی ہے, باقی اسٹرگل تو کرنا بہرحال پڑتا ہے ایک لحاظ سے, لیکن اس کو وہ اچھا لگتا ہے, اس کو وہی لائف سٹائل پسند ہے گناہوں کا. اچھا, اب جو ہے نا ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. عامہ کی مزید اگر ہم یہاں پہ کرتے جائیں نا, اللہ کی پسند ناپسند, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند سے بالکل بے خبر, نابل جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. تو اب جو ہے نا مزید بتایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ ایسے شخص کی سزا یہ ملے گی کہ جب اس نے دنیا میں اندھا بن کے پسند کیا رہنا, کبھی اللہ تعالیٰ کا کلام کھول کے نہیں دیکھا. سب سے یہ بھی چیز ہے, میں نے اس کے اوپر بات نہیں کی, ایک ایک پوائنٹس جو ہے نا اگر آپ ہر ایک کے اوپر بات کریں تو آپ کوئی نہ کوئی ان کے اندر نکات موجود ہے, لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ قرآن کے حوالے سے, کہ قرآن کو اس نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا, اس کے ذکر سے, اس کے ٹیکسٹ سے اندھا بنا رہا. مثال کے طور پہ گھر میں قرآن موجود تھا لیکن کبھی کھول کے نہیں دیکھا, تو جب کھول کے نہیں دیکھا تو اندھا ہی ہو گیا نا قرآن کے حوالے سے, کبھی آنکھ اس کی پڑی نہیں ہے, نظر پڑی نہیں ہے قرآن کے اوپر. تو جب یہ اس نے معاملہ ایسا کیا تو اس کی سزا اس کو یہ ملے گی کہ آخرت میں بھی ایسا شخص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اور ایک اور اس کا جرم یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کے پاس ہدایت نہیں ہوتی لوگوں کے پاس, تو ظاہر ہے جب وہ خود عمل نہیں کرتے اور وہ خود ہدایت پہ نہیں ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو, اپنے آگے خاندان والوں کو کیا گائیڈ کریں گے, یا ان کے خاندان والے جب دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو وہ ان کو صرف کرٹیسائز کرتے ہیں, صرف پیچھے سے پکڑ کے کھینچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی معاملہ ان کی زندگی میں رہا. اب یہاں پہ کچھ آیات کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کا یہ اندھے پن کا ذکر اور بھی قرآن کے آیات میں ہوا ہے. سورہ حج آیت نمبر 46 میں آتا ہے, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ اندھے سے کیا مراد ہے. آنکھیں تو ان کی ہیں نا, دل ایکچولی ان کے اندھے ہو گئے, دل کے وہ عامہ ہیں جس کا ایکچولی ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن اس آیت میں سورہ حج میں یہ ذکر ہے کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس آیت کو بھی دیکھیں جو ابھی ہم آیت نمبر 72 کو دیکھ رہے ہیں, تو بھی میں نے آپ کو اندھے پن کی ایک شکل بتائی ہے کہ جو انسان 70-80 سال کی زندگی گزارے اور کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھے تو ہم اس سے قرآن کے حوالے سے اندھا ہی کہیں گے نا. بلائنڈ ہی تو ہے وہ قرآن سے, اس نے تو کبھی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی قرآن میں آیت ہیں, پہلی سورہ کون سی ہے, چوتھی کون سی, پانچویں کیا ہے, فلسفہ قرآن کیا ہے.
قرآن میں کیا کیا چیزوں کے بارے میں ایمفسائز کیا گیا ہے. سورہ ہود میں کیا ہے, کون سی اقوام ہے, سمود نے کیا کیا تھا, قوم سمود نے, قوم لوط کا جرم کیا تھا, کچھ نہیں پتا اسے, تو اندھا ہی ہو گیا. تو یوں بھی بات دونوں طریقے سے ہی صحیح ہے. پھر یہ ہے سورہ توحہ آیت نمبر 124 سے 126 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا تو بلا شبہ اس کی زندگی تنگ ہوگی, اور روز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے, اور وہ کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا. ارشاد ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں لیکن تو نے اسے بھلا دیا, اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ توحہ کی آیات ہیں جن میں بھی دوبارہ سے یہی عامہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس کا میں صرف اوپر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں, وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. وہی ذکر ہے عامہ کا کہ وہ کہے گا, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایسے شخص کے لیے تنگ زندگی ہے جو میرے ذکر سے, اور ذکر قرآن میں کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں. تو جس نے قرآن سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی زندگی اس دنیا میں بھی تنگ ہوگی, اس کو کوئی بھی دل کا چین, دل کا سکون اسے نصیب نہیں ہوگا. شاید پیسہ ہو اس کے پاس لیکن دل کا چین اور سکون اسے نصیب نہیں ہوگا. اور دوسری بات, یہاں پر بھی ایگزیکٹلی وہی والا عذاب ہے جو اس آیت میں بھی ہے, ایگزیکٹلی 72 میں ہے کہ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. دونوں میں ایک ہی بات ہے, اندھا. ایگزیکٹلی آپ لوگ کے پاس قرآن ہے نا, اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ لوگ آیت کو دیکھا کریں, اس میں لکھا ہوتا ہے نا. تو عامہ سے مراد یہ, اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا ورنہ پھر تو بات ہی نہیں سمجھ آئے نا. عامہ سے مراد ہے اندھا, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے جو آپ کو پوری ایکسپلینیشن دی ہے نا, یہ کس کی دی ہے میں نے, عامہ کی دی ہے, ٹھیک ہے. ہاں نہیں فائن, اچھا اب آپ نے پوچھ لیا, آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور بھی کسی کو پتہ چل جائے, اور یہ بہتر ہے. کہ ایکچولی پتہ ہے کیا ہوتا ہے, جو لفظی ترجمہ جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو اتنی ساری چیزوں کا آپ فار گرانٹیڈ لینے لگتے ہیں جو غلط ہوتا ہے. میں اپنے پارٹ پہ سوچ رہی ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لفظی ترجمہ یاد کرتے ہیں نا کورس میں, تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے نا عامہ کا مطلب تو سب کو پتہ ہوگا. تو یہ بھی ایک ہماری طرف سے ایک غلط چیز ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کو تو ایک ایک چیز ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا, امپورٹنٹ ہوتی ہے یہ چیز. یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ چیزوں میں نا قرآن میں اتنا آپ وہ ورڈ پڑھتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں کہ ہمارے نا ڈیلی اس کا وہ ورڈ لگنے لگتا ہے. صدور ہے, جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا صدور, اب یہ اچھا خاصا مشکل ورڈ ہے اور دل کی بات ہے کیونکہ قرآن میں بہت آتا ہے صدور. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بول کے صدور وہ لگتا ہے ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے صدور ہے کیا, حالانکہ وہ قرآن کا ایک عربک ورڈ ہے ظاہر ہے. تو یہاں پر دیکھیں سورہ توحہ میں بھی یہی ذکر, ایگزیکٹلی اسی طرح کا ذکر کیا گیا, اور دونوں کا انجام جو ہے وہ سیم بتایا گیا, دونوں کا انجام کہ ہم انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اب تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اندھا ہونے کی کیا کیفیت ہے, مطلب یہ کیا عذاب کیسا ہے کہ اندھا اٹھائیں گے, اور اگر اندھا اٹھائیں بھی تو اس کو کیا فرق پڑ رہا ہے نا انسان کو, مطلب اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. تو وہ ہم تھوڑا سا یہاں دیکھیں گے کہ مراد کیا ہے یہاں پر, کہ اندھا اٹھانے سے مراد یہ کہ جنت کی نہ جانے کتنی نعمتیں موجود ہوں گی لیکن وہ نہیں دیکھ سکے گا ان کو, وہ اندھا رہے گا اللہ کی نعمتوں سے, کیونکہ اس نے قرآن کو نہیں دیکھا نا دنیا میں, اتنی فرصت نہیں تھی نا کہ قرآن کو کھول کے دیکھتا, پڑھتا, سمجھتا. اور اب آپ کو اس کی سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے قرآن نہ پڑھنے کا. آپ یہ بتائیے, یہ معمولی بات ہے جو ہماری میجورٹی, آپ یعنی پاکستان کو چھوڑیے, ہم صرف کراچی کی اگر بات کر لیں تو کتنی پرسنٹیج ہے جو قرآن کو کھول کے دیکھ رہی ہے, اور یہ معمولی بات ہے کہ اندھے بنے ہوئے ہیں اس سے. یعنی ایک تو ہم کہتے ہیں نا قرآن نہیں پڑھ رہے, کوئی کہہ رہا ہے قرآن کا ٹائم نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ قرآن کی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا. لیکن اگر آپ ان آیات کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے اپنے لیے کیا چیز چوز کی ہے, اللہ کے ذکر سے اندھا بنا رہنا پسند کی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ تبھی تو کہہ رہے ہیں جس نے میری یاد سے, میرے ذکر سے منہ موڑا. عربک ٹیکسٹ میں ذکر آ رہا ہے ان ذکری, وہ تو ترجمہ ہم یاد کر رہے ہیں لیکن قرآن کا ٹیکسٹ ہے ان ذکری. قرآن سے جس سے منہ موڑا تو اس کی زندگی تنگ ہوگی, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے آج قرآن کے حوالے سے قرآن کو چھوڑ کے ٹھنڈے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے رہنا, گرمی کے موسم میں اے سی چلا کے اور سردیوں کے موسم میں کمفرٹر میں لیٹ جانا, یہ سوچ کے کہ بڑی چین کی بڑی اچھی زندگی ہے ہماری, قرآن پڑھ کے کیوں اپنی مشکل بنائے.
تو یہ یاد رکھیں کہ دنیا تو ایسے تیسے کٹ رہی ہے اور کٹے جا رہی ہے، اور جس کو کہتے ہیں بھاگے جا رہی ہے ہم سب کی، پتہ ہی نہیں چلتا نا. آپ دیکھیں مہینے اور سال اور کس طرح گزر رہے ہیں، کچھ نہیں آدمی کو پتہ چلتا ہے وقت کا. لیکن جو آخرت کی زندگی ہے وہ نہیں کٹے گی، آسان نہیں ہے اس کو کاٹنا. یعنی حساب کتاب کا وقت ہی اتنا لمبا ہے. آپ آگے چھوڑیں، وہ تو چلو جنت تو جب آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ تو یعنی الگ بات ہے کہ ہمیشہ کی ابدی لائف ہے، وہ الگ ہے، وہ تو چلیں ایک خوشخبری کی بات ہے. لیکن جو حساب کتاب کا موقع ہے وہی کوئی آسان نہیں ہے. تو اس حوالے سے انسان یہ بات یاد رکھے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، نمبر 1 بات یہ جنت کی نعمتوں سے وہ اندھا بنا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا دیدار اپنے مومن بندوں کو نصیب ہوگا. لیکن یہ شخص جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس نے قرآن سے، اور جو بھی آپ سب اس کو اپنے ذہن میں لے آئیے، یہ بیسکلی بات ادھر سے پلٹ کے ادھر سے پلٹ کے نا مین بات جو ہے نا وہ قرآن پہ ہی آ رہی ہے. باقی تو آپ دیکھ لیجیے نا اللہ کے احکامات کہاں ہیں، قرآن میں. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ قرآن پڑھیں گے تو کریں گے نا. آپ مجھے بتائیں جب قرآن نہیں پڑھا کیا اطاعت کریں گے آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کی اطاعت کے بارے میں؟ نماز تو نہیں خالی، اگر نماز خالی ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس تم نماز پڑھ لو، تو نورانی قاعدہ ہم سب یہیں پڑھتے رہتے نا بیٹھ کے. جتنے سال قرآن ختم نہیں ہوتا، ہمیں کیا ضرورت تھی اتنا لمبا قرآن الحمدللہ ہے اس کا، کتنے آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں سے کورس چل رہا ہے. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اتنے ڈیپتھ میں بات کریں؟ ہم نورانی قاعدہ لاتے، اسی کو یاد کرتے، اسی کو پڑھتے اور کہتے بس یہی ثواب ہے، بار بار وہی پڑھتے رہو، اسی کو یاد کرتے رہو. تو یہ تو نا یہاں پہ کچھ اور ہی ذکر ہے، ہر طرف سے بات کو پلٹ ادھر ادھر ادھر. آپ اللہ کی پسند کیا پسند ہے ناپسند قرآن میں لکھی ہوئی ہے. پتہ ہی نہیں لگا سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا ہے، کبھی بھی نہیں ہم جان پائیں گے قرآن کو پڑھے بغیر. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ اللہ کا دیدار اسے نصیب نہیں ہوگا، اس سے وہ اندھا بنا رہے گا. پھر اس کے بعد آپ کیا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیونکہ یہاں ذکر ہے، تو ان کی ملاقات سے، ان کی شفاعت سے، پھر اس کے بعد جو حوض کوثر ہے وہاں پہ جو پانی پلایا جائے گا اس کو نہیں نصیب ہوگا، نہ وہ وہاں پہ جا سکے گا، اندھا بنا رہے گا ان تمام چیزوں سے. تو یہ معمولی نقصان نہیں ہے کہ ایک آپ آیت پڑھیں تو آپ یہ کہیں کہ ہاں اچھا تو کیا ہو گیا، دنیا میں بھی قرآن نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، آخرت میں بھی اندھا ہے، اندھا جیسے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے نا، اسی اندھے پن میں لائن لگے گی اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا عام طور پہ کہ بیچارہ مطلب دنیا میں بھی کچھ پتہ نہ چلا سکا، وقت نہیں ملا، اور آخرت میں بھی اندھا ہوا تو اسی میں وہ نہیں کہتے کہ کہیں سے اس کا لگ جائے گا معاملہ. جیسے کہتے ہیں نا سفارش وغیرہ ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روئے گا گائے گا تو وہ لائن میں لگا کے اسی اندھے پن میں اس کو جنت میں ڈال دیں گے، بس پھر وہاں تو نعمتیں. یہ ہے ایک کانسیپٹ ہمارے میجورٹی لوگوں کا. اگر یہ نہیں ہے، اگر ہم میں سے کوئی کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ بتائیں نا؟ ایسے ہی تو ہے، اتنا لائٹلی تو لے رہے ہیں اپنے آخرت اور دنیا کے معاملے کو، ورنہ تو انسان جو ہے وہ جاگ جائے، اٹھ جائے، بیٹھ جائے، اس کو چین نہ ملے کہ میں کر کیا رہا ہوں اپنی زندگی کے ساتھ. اتنی میری زندگی گزرے جا رہی ہے، مجھے یہ فرصت نہیں ہے کہ میں قرآن کھول کے دیکھوں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک جو ایج ہوتی ہے اس کے بعد تو یعنی ہمارے یہاں معاشرے میں اگر آپ دیکھیں نا، ہمارے کیا ویسٹ کی تو خیر میں بات ہی نہیں کر رہی ہوں، ان کے یہاں تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں بھی اب یہ چیز پیدا ہو رہی ہے افسوس کے ساتھ کہ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے نا تو وہ ایک ایج کے بعد یعنی جلدی بہت، جس کو کہتے ہیں نا جلدی ایج، آج کل تو 60 کچھ بھی نہیں ہوتی نا، لیکن وہ 60 سے پھر بھی اپنے کو پلٹا لیتے تھے دین کی طرف نا. آج اگر آپ یہ معاملہ دیکھیں نا لوگوں کا، ایجڈ لوگوں کا، کیونکہ میں اس لیے بول رہی ہوں ہر وقت ہم بیچارے ینگ اور ٹین ایجرز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، تھوڑا اس ایج گروپ کو بھی ہم دیکھیں تو آج جو ہے نا 70-80 سال کے ہو کے بھی جو جن کی غفلت تھی نا قرآن سے اور ایسی مجالس سے، وہ وہی جاری ہے. یہ عجیب سی بات ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بوڑھا محسوس ہی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کو یہ فکر ہے کہ ہم واپس جانے والے ہیں. اور دنیا آپ اگر آپ بازار چلی جائیں، آپ لوگوں سے معلوم کر لیں کہ فلمز وغیرہ کی جگہوں پہ معلوم کر لیں، آپ کو ہر جگہ اس ایج کے لوگ ملیں گے. آپ ویکیشنز پہ دیکھ لیجئے، میں ویکیشن کو برا نہیں کہہ رہی، میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں حج نہیں کیا ہوا ہے لیکن وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے ویل چیئر پہ گھومنے پھرنے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہی، ضرور وہ اگر حج کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، گھومے پھریں، بچے لے جاتے ہیں ان کو، چلے جائیں، نو پرابلم. لیکن حج کیا ہے کہ نہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے حج نہیں کیا. تو میں کوئی ایکسٹریمٹی نہیں آپ سے بات کر رہی نا یہاں پہ.
تو میں اسے بتانا مقصد یہ ہے کہ غفلت جو ہے وہ وقت کے ساتھ لوگوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ کوئی وارننگ ہو, کچھ ڈریں, کچھ خوف ان کے اندر پیدا ہو. اور جس کے آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جس کو خوف آتا ہے تو وہ اتنی ینگ ایج میں بھی آ جاتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں کہ 13-14 سال کے لڑکے اور لڑکیوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑا چینج آپ کو دکھے گا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, اتنا اس ایج میں نہیں آپ کو نظر آتا تھا. تو کافی یہ چیز جو ہے وقت کے ساتھ بدل گئی ہے. تو جہاں پہ ینگ لوگوں کا دین کی طرف آنا بہت اچھا ہے, مثال کے طور پہ باہر وغیرہ نعمان علی خان اور اس طرح کے لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے امریکہ اور لنڈن وغیرہ میں جو یوتھ ہے وہ بڑا دین کی طرف آئی ہے, جو کہ یہ رجحان پہلے نہیں تھا, موجود نہیں تھا, کیونکہ ایسے تھے نہیں, لوگ نہیں موجود تھے جو انگلش لینگویج کو کیٹر کر سکیں. تو اس کی وجہ سے الحمدللہ بڑا فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے میں ہر ایک کی اللہ ماشاء اللہ کوئی ناراض نہ ہو, میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی, لیکن میں ایک میجورٹی ہمارے جو پاکستانی کلچر ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے غفلت ختم ہونے کو نہیں آتی. کسی طرح غفلت ختم نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک ایج کے بعد تو یہ سوچے کہ چلو ابھی تک کی زندگی اگر ایسی گزر گئی تو آگے کی زندگی تو میں سنوار لوں نا, آگے تو میں اپنے آپ کو پلٹ آؤں اپنے رب کی طرف. تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا نا کہ اچھا اگر اتنی ایج ہوگی اور تم آ گئے تو تم ریجیکٹڈ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو آپ یہ سمجھے نا کہ ہر ایج میں, ہر وقت میں, ہر لمحے میں اپنا دروازہ توبہ کا اور مغفرت کا کھلا رکھا ہے. اتنا اللہ کا کرم ہے. کہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ یہ شرطیں لگا دیتے کہ 60 سال کے بعد کوئی ضرورت نہیں, کچھ مجھے نہیں ضرورت تمہاری, یہ تم لے کے میرے پاس عمر اور اپنی بچی کچی انرجی لے کے آؤ, مجھے نہیں کوئی ہدایت تمہیں دینی اور نہ مجھے تمہاری کوئی باتیں چاہیے. اتنا اللہ کا کرم ہے. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کا حال دیکھ لیجئے. اسی حوالے سے یہی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں. آپ اس طرح کے مہندی مائیوں کے فنکشن میں چلے جائیں, ینگ جو ہیں بچے اور بچیاں, ان کی تو عمر ہے, ان کے تو ریجنگ ہارمونس ہیں, وہ تو جو نہ کریں کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہیں پہ فنکشنز میں آپ کو اتنے ایجڈ لوگ بھی ملیں گے جو ان کو بک اپ کر رہے ہیں, جو ان کے ساتھ خود بیٹھ کے ان چیزوں کو انکریج کر رہے ہیں اور الاؤ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, اور اس کا پارٹ بن رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آدمی کب لوٹے گا, کب اس غفلت سے نکلے گا. تبھی یہی بات ہے کہ جو بات آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں نا, تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم اندھا اٹھائیں گے. کیا کرتے رہے اتنی 60 سال 70-80 سال کی زندگی دنیا میں, کس طرح گزاری ہے, کیا کر کے آئے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دی تھی نا. اور آپ یہ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کتنی انسان فلمیں دیکھے گا. نعمان علی خان کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن کا نسخہ ہے, حالانکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کو انٹرٹین کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل یوتھ ہو گئی یا عام لوگوں کا معاملہ ہے تو دنیا سے فرار حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے غموں سے فرار حاصل کرنے کے لیے, دین سے فرار حاصل کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ میں تلاش کرتے ہیں نا اپنی خوشیاں. ایک فلم دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اور اس میں کوئی مزہ نہیں آتا, پھر کہتے ہیں اور دیکھو, اگلی دیکھو, اس میں مزہ نہیں آتا, پھر کہتے ہیں فلاں ایکٹر کی دیکھو, فلاں ایکٹریس کی دیکھو. نیور اینڈنگ ایک لائن ہے. اور پھر ایک حد پھر کیا آ جاتی ہے کہ بالکل ہی چڑ ہو جاتی ہے موویز سے, دل ہی نہیں چاہتا. یعنی پھر وہ انٹرٹینمنٹ رہتا بھی نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھ رہے ہیں, پھر بھی اسی میں لگے پڑے ہوئے, اسی میں جڑے ہوئے, پھر بھی یعنی اس گرداب سے نہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اس سے اصلاح اپنی کرنے کی کس طرح کوشش کرتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. اب تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے. آیت نمبر ہے 73. بتائیے. بالکل صحیح ہے. ریلیونٹ پوائنٹ ہے کہ ظاہر ہے جو صالحین اور شہداء کی مجلس ہوگی تو اس میں تو یہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے نا. بالکل بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو اتنے اونچے مرتبے پہ پہنچنے والے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں آئی تھنک آتا ہے یہ کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, تو وہ آخرت کے دن شہداء, صالحین اور نیک لوگوں میں, انبیاء اور نیک لوگوں کے درمیان ہوں گے نا. تو ظاہر ہے ان کا یہ تو نہیں وہاں جا سکیں گے, یہ تو اس مجلس میں بیٹھ بھی نہیں سکیں گے, نہ ان لوگوں سے مل سکیں گے. بالکل ایسی مجلس سے اور ایسے لوگوں سے بھی محرومی ہوگی. اور بھی آپ بہت ساری چیزیں ویژولائز کر سکتی ہیں نا آخرت کے حوالے سے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 73. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیں۔ اگر آپ ایسا کرتے تو وہ ضرور آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اب یہاں پہ بالکل ذرا سا ٹاپک بدل رہا ہے اور بالکل ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خطاب ہے اس آیت میں، اور کیا بات کی جا رہی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ مکے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ اس آیت کا بیسکلی پہلے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ وہ فتنہ کیا تھا کہ مکے کے جو مشرکین تھے یا کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور سردار وغیرہ قریش کے، اور آ کے کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کریں کہ آپ 90% اللہ کی بات بتائیں لوگوں کو، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ تھوڑا سا جو ہے ہمارے جیسے لوگوں کا بھی خیال کر لیں، کافروں کا اور مشرکین کا، کچھ 10% ان کا دل بھی رکھ لیجئے، یعنی ہمارا یہ کون ہے؟ مشرکین ہیں اور کفار ہیں، اور ہماری بھی کچھ خواہشات ہیں، ہماری بھی کچھ مرضی ہے، آپ اس کا کیوں نہیں خیال رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ انہوں نے آفر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، آپ بھی تو ہمارے بتوں کو مان لینا، یعنی ایسا کرتے ہیں ایگریمنٹ کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے، تو یہ ایگریمنٹ آپ ہمارے ساتھ کریں۔ یہ ایکچولی یہ وہ مین بات ہے جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر بات کیا تھی کہ یہ کہتے یہ تھے، اور اس کی توجہ کیا دیتے تھے کہ دیکھیے ابھی جو آپ دین پیش کر رہے ہیں، یعنی چالاکی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت سے کافر، بہت سے مشرکین آپ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا دین بڑا سخت ہے، اس میں توحید کے احکامات بڑے سخت ہیں، اور آپ کو تو پتہ ہے وہ تو ظاہر ہے بت پرست تھے، تو اگر آپ یہ تھوڑا سا کمپرومائز کریں گے 90% کا اور 10% کچھ ان کی باتوں کو مانیں گے، تو اس طرح سے یہ دین پر آہستہ آہستہ آ جائیں گے، تو آپ یہ طریقہ اختیار کیجئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیار کے انداز میں بھی دیکھیں، جس طرح میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو کبھی کبھی لوگوں کو اس میں لاجک نظر آنے لگتی ہے کہ واقعی مطلب یہ جو ساؤنڈ کر رہا ہے ہاں کافی جو ہے کنونسنگ یہ بات ہے، اور واقعی ہم یہ کر کے دیکھیں، اور یہ کوئی ہلکا پھلکا پریشر نہیں تھا مشرکین وغیرہ کی طرف سے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کہتے تھے ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے اور یا پھر اسے بدل دیجیے، یہ کہتے تھے کوئی اور قرآن لے آئیں جو کہ ہماری باتوں کے ساتھ میچ کرتا ہو، اور یا پھر آپ اس کو چینج کر دیجئے، اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس کیجئے۔ تو یہ بھی ان کا، یہ سورہ یونس میں مزید میں نے آپ کو بتایا یہ ان کا معاملہ تھا، اور انہوں نے سالوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ پریشر رکھا، کبھی پیار سے بات کی، کبھی سختی سے بات کی، کبھی ہمدردی کی کہ آپ کو ہیلوسینیشنز تو نہیں ہوتی ہیں جو آپ وحی کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو ہم کسی کاہن کو بلا کے کچھ آپ کا علاج کر دیں، کوئی آپ کے اوپر جادو تو نہیں ہو گیا تو ہم کسی کو بلا کے آپ کا علاج کروا دیں، اور اگر آپ کو مکے کی خوبصورت سے خوبصورت ترین عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ایسا کریں آپ اپنا گھر بسا لیں، آپ کس کام میں لگ گئے۔ یہ تمام آفرز ہیں جو انہوں نے مشرکین عرب نے اور کفار نے ان میں سے مل جل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور کبھی دھمکیاں بھی دیں۔ بالکل ہاں، لیکن وہ بات کی بات تھی نا، وہ تو بات کی بات تھی، اس میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب پھر یہ کہتے ہیں چھوڑ دینا نا، تھوڑا سا اسپیسنگ دے دینا۔ یہاں پہ ابھی میں بتا رہی ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں، آگے میں مزید ایکسپلین آپ کو کر رہی ہوں۔ پھر آپ کو دھمکیاں بھی دیں، غصہ بھی کیا، آپ کے اوپر تنقید بھی کی، یعنی پہلے تو بڑی میٹھی میٹھی طریقے سے باتیں کی، پھر سائیکولوجیکل آپ کے اوپر ٹیکٹکس استعمال کی، آپ کو لالچیں دیں، فریب دیے، آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر کے بھی دیکھ لیا، ظلم بھی آپ کے اوپر کر کے دیکھ لیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ ان کی قوم جو ہے وہ کسی طرح ایمان لے آئے، اور وہ کہتے تھے کوئی بھی موقع میں ضائع نہ کروں۔ تو جب اس طرح کنونسنگ انداز میں قوم ان سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیے یہ جو ہم آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں نا، آپ تھوڑا سا قرآن میں چینج کریں، تھوڑا سا ایزی لیں قرآن کو، نا اتنی سخت باتیں لوگوں کو نہ بتائیں، تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے متاثر ہوتے،
یا ان کی باتوں سے سوچتے اس آئیڈیا کو لیتے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی آپ دیکھیے فرما دیا کہ یہ تمہیں فتنے میں ڈال رہے ہیں. یہ تھا وہ فتنہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور تم کو پھیر کر لے جانا چاہتے ہیں. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ راست دکھا دی، آپ کو ہدایت دکھا دی، اور آپ کو آپ کے قدم جما دیے، اور آپ کو یہ ایک فیلر دے دیا کہ کسی صورت میں بھی آپ کو کفار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، 1% بھی نہیں کرنا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں 2 وے ڈائریکشن نہیں ہے، 2 وے ڈائریکشن کی گنجائش نہیں ہے. قرآن میں حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ مشورہ نہیں لیتا ہے قرآن میں کہ اے میرے بندوں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، آپ لوگوں کو یہ سر ڈھکنے کا حکم کنوینینٹ ہے کہ نہیں ہے، آپ لوگ سود چھوڑ سکتے ہیں کنوینینٹلی تو چھوڑ دیجیے گا. یہ انداز نہیں ہے قرآن کا. آپ خود بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے 2 ٹوک انداز سے قرآن بات کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ نعوذ باللہ کوئی سائل کی پکار نہیں ہے، یا ہم جیسے عام انسانوں کی بات نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پوچھ کے لوگوں سے کوئی چیزوں کو لکھیں یا ان کے اوپر تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کسی سے کوئی بات کرنے کی. اور بات کیا ہوتی ہے کہ بہت ساری چیزیں دین میں ہوتی ہیں جو ہر انسان کو ضروری نہیں کہ اچھی لگیں، لیکن اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کوئی آپ کو صحیح دین پڑھانے والا کبھی آپ کے ساتھ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے پر آمادہ نہ ہوگا، چاہے کوئی کتنی تنقید کیوں نہ کرتا رہے، کوئی کتنے ہی سوال آپ سے بار بار کیوں نہ کرتا رہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ بعض دفعہ کویسچنس کرتے ہیں تو ایک دفعہ ان کو جواب دے دیا جائے قرآن اور سنت کے حوالے سے، پھر سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں. میرا بعض دفعہ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو جب حدیث اور قرآن بتانے کے باوجود بھی وہ بات نہیں مانتے تو پھر میں نیچے ایک سٹیٹمنٹ لکھ دیتی ہوں کہ ناؤ اٹس اپ ٹو یو. وجہ کیا ہے؟ آپ نے ماننا نہیں ہے نا. آپ کو بتا دیا گیا قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ کو بتا دیا کیا حدیث اس مسئلے میں یہ کہہ رہی ہے، اس کے باوجود اگین اسی بارے میں ادھر سے ادھر سے سوال نہیں. میں یہ مقصد یہ کہ اگر پھر بھی میں یہ کر لوں تو اگر پھر بھی میں یہ کرنا ہے تو پھر اٹس اپ ٹو یو. اٹ مینس آپ کو بات ماننی نہیں ہے. بات ساری ہے. جیسے میں مثال آپ کو دوں، درس کے موقع پر بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں، عام درسوں میں بھی جب جاؤ یا یہ کہ بعض دفعہ کلاس میں کوئی نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو جب کبھی بھی قرآن خوانی کے حوالے سے جو کہ بدعت ہے مرنے کے موقع پر یا بیچ پڑھنے کے حوالے سے کلیئرلی احادیث بتا دو، بدعت کی اتنی سختی بتا دو کہ حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، سب کچھ بتا دو. اس کے باوجود اینڈ آف دا درس آ کے ایک سوال پھر اور کریں گے. نہیں، اگر ہم بیٹھ کے قرآن ہی ہے نا، اگر ہم بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس میں حرج کے جہاں سے بات چلی ہے نا وہیں پہ لا کے اس کو ختم کرتے ہیں. تو اس سے مراد پھر کیا ہوتی ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیے کیا کہنا چاہیے. یہی آدمی کہہ دے گا نا آپ کو دلیل دے دی قرآن حدیث سے، اب آپ ہم سے سوال کر کے ہمیں کیوں گنہگار کر رہے ہیں نا، پتا ہمیں کیوں بدعتی بنا رہے ہیں. جو بتانے والا ہے وہ تو نہیں، کیا مطلب ہے وہ کہ اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو وہ اپنا جواب بدل لے گا؟ وہ تو نہیں بدل سکتا نا جواب. تو اس کے اوپر پریشر ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ کچھ لوگوں کا انداز اور یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح سے کرنے کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن میں ان کے ذریعے سے ایکچولی ہمیں اللہ تعالیٰ بات سمجھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی امید نہیں تھی کہ آپ ان کی بات کو مان جاتے، ہرگز بھی کمپرومائز آپ نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ آیت اتار دی. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ آیت اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے فتنے سے بچا لیا کہ آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا. اور دین کی دعوت دیتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی میسج آگے پاس آن کر دیا کہ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں کہ یہ جو دین ہے اسلام ہے یہ کتنے لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فیڈ بیک دے رہے ہیں. جیسے ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے نا دنیاوی لحاظ سے، دین کے حوالے سے تو نہیں، دنیاوی لحاظ سے اگر آپ کو لیکچر دیں تو آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے ویسٹ میں، آج کل زیادہ بڑھ گیا ہے، ہمیشہ سے تھا کہ وہ ایک فیڈ بیک لیتے ہیں، فیڈ بیک فارم لیتے ہیں. یعنی آپ کے یونی میں بھی لیکچررز ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی کہیں جا کے لیکچر دیتا ہے، کوئی ورک شاپ کراتا ہے، تو پھر وہ فیڈ بیک رہتے ہیں کہ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوا یا آپ کا اس مقرر کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ ہوتا ہے نا، یہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مجھے کسی بھی اپنے بندے کا فیڈ بیک نہیں چاہیے، نہ آپ اس کی پرواہ کیجئے.
کہ کتنے لوگ آپ اللہ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان احکامات کے ضمن میں، اور کتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو اپریشیٹ کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے وہ اس کا کریڈٹ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ تنقید کر رہا ہے. حکم پہ تنقید دراصل اللہ پہ تنقید ہے، بات ساری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کر رہا ہے تو دراصل وہ اپنا اس کا ڈیبٹ ہے، اس کا اپنا نقصان ہے. کسی کا کچھ نہیں جا رہا، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ بات یہاں پر بتا دی. اور ایک اور بات بتا دی کہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ ان کو سپورٹ کریں، ان کی بات میں ہاں ملائیں، ان کی باتوں میں کمپرومائز کر لیں، تو یہ آپ کو بڑا اچھا اپنا دوست بنائیں گے. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے. آج آپ مجھے بتائیے کہ سلمان رشدی جو ہے وہ کیوں اتنی عیش کے ساتھ ویسٹرن کنٹری میں زندگی گزار رہا ہے. آپ کبھی نیٹ میں اس کو سرچ کر کے دیکھیے، اس کے پیچھے کتنے گارڈ ہیں. اور جو کوئین آف لنڈن ہے، انہوں نے ان کو سر کا خطاب دیا ہے. وہ کیا کام انہوں نے کیا جس میں ان کو سر کا خطاب برٹش حکومت نے دے دیا. برٹش حکومت تو لوگوں کو کسی کو خاطر میں، اپنے عوام کو خاطر میں نہیں لاتی. آپ کو پتہ ہے وہاں ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. جو یہ رائل فیملی ہے ان کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا برٹش کے اندر. ایک جو ان کی کلاس سسٹم ہے وہ تو ہم خود گزر چکے ہیں نا مسلمان. ہم نے تو خود پاکستان میں جب بننے سے پہلے دیکھا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا ڈیگریڈ ہندوؤں کو یا بنا کے رکھا. وہ ایک اپنے آپ کو نا ایک ایکسٹرا آرڈنری قوم سمجھتے ہیں. آپ سب کو ہی پتہ ہے اس کے بارے میں. بہت ایریگنس ہے، وہ بہت اپنے آپ کو وہ ایک ڈفرینشیٹ کر کے رکھتے ہیں. آپ کوئین کے بارے میں دیکھ لیجئے، جب بھی وہ عام پبلک میں جاتی ہے ہمیشہ گلوز پہنتی ہیں. یہ کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ بتائیں کیوں سر کا خطاب ایک پاکستانی رہنے والے انسان کو انہوں نے دیا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. تو یہی والی بات ہے کہ اگر ان کو جتنا زیادہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرے گا، جتنا زیادہ دین کے خلاف بات کرے گا، ان کو یہ اپنا دوست بنائیں گے، ان کو یہ عزت دیں گے. آپ کو بھی پتہ ہے جیسے بلاگرز ہیں ابھی پچھلے دنوں جنہوں نے الٹے سیدھے بلاگ بنائے اور دین اسلام کو بدنام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کی، مسلمان ہو کے پتہ نہیں مسلمان کس قسم کے ہیں، میرا نام مسلمان کا ہے. تو جو بھی انہوں نے کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں ان کو باہر ہالینڈ اور فلاں سب جگہ پہ ان کو مل گیا ہے، جو ان کو وہاں پہ پناہ مل جاتی ہے. آرام سے انہوں نے وہاں جا کے پاکستان کو چھوڑ کے لے لی ہے. تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ تو آپ کو بڑا اچھا اپنا دوست بنا لیں گے. تو اسی طرح سے آج اب ہم آ جاتے ہیں آج کے حوالے سے کہ آج بھی آپ دیکھیے کہ آپ کو ایسے تبلیغ کرنے والے لوگ ملیں گے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا صرف ایک امیج جو کہ اللہ غفور الرحیم ہے سب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پیار سے بس میٹھی میٹھی بس اچھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی باتیں بتاؤ اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے ترانے ان کے سامنے رکھو جیسے زبور میں تھے. اور اس کے علاوہ کچھ اور کانسیپٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زبور کی کتاب جس میں صرف حمد کے ترانے تھے داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، اگر یہ کافی ہوتی کتاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ اور کوئی کتاب نازل نہیں کرتے. کہتے تم لوگ بھی آگے بھی جو امتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی بس زبور کے ترانے پڑھتے رہیں، کیونکہ اس میں تو حمد ہی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. بس جیسے آپ سمجھے الحمدللہ رب العالمین ہے نا، بس اسی طرح اس کے مختلف طریقوں سے اللہ کا محبت کا ذکر کیا گیا. تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ آج بھی تبلیغ کرنے والے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنا ایک ووٹ بینک بنانے کے لیے اللہ کے احکامات میں کمپرومائز کرتے ہیں. ایسے آپ کو بعض آپ جب اس میں دیکھیں گی کچھ چینلز میں بھی، ٹی وی میں بھی آپ دیکھیں گی تو کچھ لوگ آتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتی ان کو، لیکن ظاہر ہے جب آپ کانسنٹریٹڈ قرآن اور حدیث پڑھ لیں تو آپ نیٹ پہ یا کوئی بھی ٹی وی پہ بھی کوئی شخص آ رہا ہو، جب آپ اس کا انٹرویو یا اس کے مسئلے مسائل بتانے کے انداز کو دیکھیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چاہ رہا ہے یا کیا اس کی سوچ ہے. تو اس طرح کچھ لوگ آج کل موجود ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ سود لینے والا جو ہے اس کی پکڑ نہیں ہے، سود دینے والے کی پکڑ ہے.
تب اس قسم کے نا ان کے کانسیپٹس ہیں. سر کو کور کرنا انہوں نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے, سیگریگیشن کوئی ضروری نہیں ہے, پینٹنگز بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح کی مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. نمازوں کے بارے میں کہتے ہیں بس فرض پڑھ لیں, سنت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں, تراویح کی کوئی ضرورت نہیں, مثال کے طور پہ وطر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس طرح سے ایک ایزی ورژن انہوں نے اسلام کا دیا ہے جس سے کہ لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہوں گے یقیناً. تو یہ بات ہے کہ آج بھی مسئلہ کیا ہے کہ ایسے لوگ کیوں نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یعنی ایک تو بالکل جو میں اس وقت بات کر رہی ہوں میرے ذہن میں ایک عالم کی تصویر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے, اس کے علاوہ بھی ملیں گے آپ کو لوگ جن میں کہ منکرین حدیث بھی کہلاتے ہیں. ان کے یہاں بھی یہ کانسیپٹ ہے نا, سر جیسے جسم کور کر لو, سر کور کرنے کی ضرورت نہیں. عجیب عجیب انہوں نے بھی طریقے نکالے ہیں یعنی حدیث کو مائنس کر کے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی ضرورت کیوں پیش آئی, یا ایسے لوگ کیوں یہ کمپرومائز کرتے ہیں دین میں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج اگر آپ 100% دین کی دعوت دیں تو لوگ جو ہے وہ بتانے والے کو ریجٹ کہنے لگتے ہیں, ایکسٹریمسٹ کہنے لگتے ہیں. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی برین واشنگ فلاں کر رہا ہے, اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں نا. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں انٹری کا کوئی شارٹ کٹ بتا دیا جائے. اور ان کی یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے کہ بھئی جنت جو ہے نا وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے جتنی انہوں نے بنا دی ہے دین بتانے والوں نے, قرآن پڑھانے والوں نے بیسکلی. تو حقیقت میں جنت کو حاصل کرنا اتنا مشکل کام تھوڑی ہے. 3-4 نمازیں پڑھ کے بھی آپ کو جنت مل جائے گی, اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کیسے نہیں, آپ کا تو رائٹ ہے جنت پہ آپ کو مل جائے گی. تو حقیقتاً میں آپ کو بتاؤں کہ جنت کا حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن جنت کے جانے کے لیے یا جنت کے حصول کے لیے مائنڈ سیٹ کا بنانا اصل مشکل ہے. اس بات کو غور سے سمجھیے گا, مائنڈ سیٹ. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ مائنڈ سیٹ, آپ بتائیے مجھے کیا مراد ہے. میں جو یہ بات آپ کو کہہ رہی ہوں, مائنڈ سیٹ بنانا مشکل کام ہے. ہاں, کیا مشکل کیوں ہے, میں کیوں کہہ رہی ہوں مشکل, بتائیں کیوں مشکل ہے مائنڈ سیٹ بنانا. بالکل, بس سمپل بات ہے, کوئی اتنی کمپلیکیٹڈ اس کا آنسر نہیں ہے. جی عظما, کوئی مشکل آنسر نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں جنت حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, یعنی جنت مل جائے گی. پہلے اپنا دماغ بنانا, مائنڈ سیٹ یہ کرنا کہ مجھے جنت چاہیے, یہ مشکل کام ہے. کیوں مشکل ہے, اس لیے کہ صبر نہیں کرنا ہے گناہوں کے اوپر, آزمائشیں نہیں سہنی دین کے راستے میں, نئی لوگوں کی باتیں سننی, نئی لوگوں کا مذاق اڑوانا ہے, نہیں اپنا لائف سٹائل چھوڑنا ہے, انہی گناہوں میں مزہ آ رہا ہے. جو دل جیسی زندگی گزاری ہے بس ٹھیک ہے, وی آر اوکے وتھ, بس گزر رہی ہے نا, بس فائن. غفلت ہے, ایک تو کیئرلیسنس بہت ہے. کون نکلے گھر سے, کون جائے, کون کلاسز تلاش کرے, کہاں قرآن کا کورس ہو رہا ہے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا, اگر ایک دوپٹے کی میچنگ ہے اس کے لیے تو مارے پھریں گے. کلفٹن میں نہیں ملے گا تو طارق روڈ پہنچ جائیں گے, طارق روڈ نہیں ملے گا تو اور بھی جانے کے لیے تیار رہیں گے. کوئی اگر ایک بیل کا بتا دے کہ یہ بیل لی کہاں سے لی ہے, میں نے عورتوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ بیلوں کو دیکھ کے پوچھ کے ان دکانوں میں جاتی ہیں کہ کدھر سے یہ بیل لی ہے, کہاں سے خریدی ہے. اس دکان میں ماری پھرتی رہتی ہیں, فون کر کے پوچھتی ہیں کس گلی میں کون سی جگہ پہ مل نہیں رہی ہے. خوار تھک جاتی ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں, گھر آ کے مطلب لیٹ جاتی ہیں اس بیل کے پیچھے, لیکن کہتی ہیں اٹس ورتھ اٹ. بس جب وہ لگ جائے گی کپڑے پہ نا, تو جو مزہ آئے گا, جو پلیجر ملے گا, جو سکون ملے گا, اتنی بڑی خوشی کوئی ہے نہیں. کیونکہ وجہ کیا ہے نا, دیکھیے جب تک آپ ہیرے کو نہ دیکھیں نا, ریئل ڈائمنڈ کو نہ دیکھیں, جب تک ظاہر ہے انسان کو شیشے ہی اچھے لگیں گے نا. جس نے کبھی ریئل ڈائمنڈ, سولیٹیئر یا ڈائمنڈ کے کبھی نہیں پہنا ہو, میں کوئی اس لحاظ عمارت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی میں اس حوالے سے آپ بات کر رہی ہوں کہ وہ بیچارہ محروم رہ گیا. نہیں, یہ محرومی کی بات نہیں کری, میری مراد ہے سمجھانے کی آپ کو کہ جس نے ڈائمنڈ نہیں دیکھا ہو نا, تو وہ تو دکان میں جائے گا, وہاں کوئی 20 روپے کی انگوٹھی میں چمک آ رہی ہو کہ وہ کہہ گئے ڈائمنڈ جیسی تو ہے. لوگ کتنے پاگل ہیں, 1-2 لاکھ کا سولیٹیئر خریدتے ہیں, دے آر میڈ, بالکل ہی پاگل ہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کو اس چمک کا, ڈائمنڈ کے کلرز کا, ورتھ کا پتہ ہی نہیں اس کو. تو یہی سیم یہی والا معاملہ یہاں پر بھی ہے.
کہ دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں, لگ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آخرت اور جنت کے لیے مائنڈ سیٹ بنانے پر ہی ابھی تیار نہیں ہے. ابھی تو جنت میں جانا دور کی بات ہے, دماغ کو اپنے پریپیئر ہی نہیں کیا کہ مجھے جنت میں جانا ہے. اور یاد رکھیے گا, بات آگے پلٹ کے وہیں آ جائے گی. اس کی پہلی سیڑھی کیا ہے مائنڈ سیٹ کی؟ قرآن کا پڑھنا. آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ابھی آپ عمل میں چاہے تھوڑی بہت پیچھے ہوں, کوئی بات نہیں, اللہ نے چاہا آپ کا عمل ایک وقت آئے گا اسی قرآن کے ساتھ ایک پرفیکشن کے لیول پر اللہ نے چاہا تو آ جائے گا. چلیں بہت پرفیکٹ نہیں ہوگا تو الحمدللہ بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ بعمل ہو جائیں, وہی بہت ہے نا. بیسک سے مراد یہ کہ انسان حرام سے بچ جائے, فرائض کا اہتمام کرے, تو وہ لیول آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن کم سے کم گھر سے نکلنے کے لیے قدم تو بڑھا دیے نا, ہوش تو آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک سمجھ تو دے دی ہے کہ بھائی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. دنیا میں بھی ناکامی ہے, آخرت میں بھی ناکامی ہے اگر اللہ نہ کرے قرآن ہاتھ میں نہ آیا. تو بڑی ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو میں بات آپ کو بتا رہی ہوں نا, مائنڈ سیٹ ہی ابھی ہمارے میجورٹی لوگوں نے نہیں بنایا ہے. اور یہ ہم دور کہاں جائیں. آپ میں اپنے بات کروں, آپ اپنے دیکھیے, آس پاس دیکھیے, خاندانوں میں دیکھیے, نیبرز میں دیکھیے. میں کتنی دفعہ آپ سے کہا, میں یہاں راستے سے آ رہی ہوتی ہوں, میں کتنے گھروں کو راستے میں دیکھتی ہوں جیسے ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو خیال آتا ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ جو ہے نا اس وقت ایسے ہی غافل گھر میں بیٹھے ہوئے, کوئی نہیں, ان کو مطلب ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے نکلنے کی. جی بالکل. اور یہ بھی ہے کہ ہم جب تک قرآن پڑھ نہیں لیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جنت کی آسائشیں کیا ہیں اور جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں. ہم لڑنے ہی نہیں آ سکتے. بالکل, آئی ایگری وتھ یو کہ شاہینہ کہہ رہی ہیں کہ کیوں مطمئن ہو کے بیٹھ گئے یا مائنڈ سیٹ بناتے کیوں نہیں ہیں آخرت کا, کہ ہمارا بڑا محدود تصور ہے نا. ہمیں اس کے لیے فکر کرنے کے مائنڈ سیٹ ہم کہتے ہیں کیوں بنائیں, ہم نماز پڑھتے تو ہیں, کیوں اپنے دماغ پہ زور ڈالیں. آپ لوگ یہاں آتے ہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے. آپ کے دماغ پہ زور پڑتا ہے, یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ نہیں مراد ہے کہ اب آپ کے ہائے ہمارے زور پڑتا ہے, اب اگلے ہفتے سے ہم ریلیکس کریں, اس لیے نہیں بتا رہی ہوں. یہ اللہ کا احسان کریں کہ آپ اپنے دماغوں پہ زور ڈال رہے ہیں. یہ آپ کا اسٹیمولیٹ ہو رہا ہے دماغ. آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کا دماغ یوں اندر, اگر ابھی آپ کے دماغ کا ایکس رے لیا جائے نا, آپ کا یوں اسٹیمولیشن ہو رہی ہے اس وقت. آپ جا کریں, مطلب جھنجھوڑ رہا ہے آپ کا دماغ انکلوڈنگ مائنڈ. صحیح ہے نا, کیونکہ جب ہم کسی آیت پہ غور و فکر, کیا ہوتا ہے, یہی تو غور و فکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا. یا قرآن یہ تھوڑی کھول کے بیٹھے 2 آیتیں پڑھی اور جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ 5 سورے پڑھے اور اس کے بعد ٹھنڈے اٹھ کے چلے گئے. ظاہر ہے آپ کے کوئی زور نہیں پڑے گا. آپ ابھی اس کی تلاوت ہم بیٹھ کے یہاں کریں, بڑا مزہ آئے گا. وہ قاری صاحب کی تلاوت لگائیں اور ہم یوں جھومے بیٹھ کے, کوئی زور نہیں پڑے گا آپ کے تلاوت کی حد تک. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ بھی بتا دوں, اگر ہمیں تلاوت سمجھ آتی ہوتی نا تو بھی ہمیں دماغ اسٹیمولیٹ کرتا کسی حد تک, ہاں کرتا. تو یہ جو آپ کا اسٹیمولیشن یہاں ہو رہی ہے, آپ کے دماغ کے اوپر زور پڑ رہا ہے, آپ یہ پریشر اٹھا رہے ہیں, اور یہی پریشر جو ہے آپ کو انشاءاللہ عمل پہ لائے گا. یہی ورت ہے, یہی کرنے کا کام ہے, یہی مقصد حیات ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں بھیجا ہے کہ جاگو, اس کتاب کو پڑھو اور تم مقصد سمجھو اپنے زندگی کا. تو یہی والی بات ہے کہ اسی لیے مائنڈ سیٹ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم قرآن پڑھیں, وہاں جا کے اپنے دماغ کو لگائیں, پھر سوچیں کہ ہمارا عمل اتنا ناقص ہے, اتنا افسوس کریں اپنے اوپر, غم کریں, پھر مرنے کی. اور جیسے کہہ رہی ہیں شاہینہ کے جہنم کے ہولناکیوں کا ذکر پڑھیں, بھائی کیا کرنا. اور جنت ہم نے ادھر ہی بنا لی ہے, تو ہمیں کیا کرنا وہاں نہریں بہنے سے, ہمیں کیا کرنا ہے نہروں کا. ہمیں تو یہاں پہ اتنا اچھا ہمارا جو ہے زندگی کا جس کو کہتے ہیں گزارنے کو جنت ہے, پلس یہ جب دل چاہے گا سوئٹزرلینڈ چلے جائیں گے, وہ بھی ہمارے لیے جنت ہی سے کم تھوڑی. یہ ہے نا ایکچولی لوگوں کا غلط فہمی. تو بہرحال یہ جو بات ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے جو ہے لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب اتنا ری ایکشن عوام کی طرف آتا ہے تو کچھ لوگ, مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے تو بہرحال نیت کی خرابی لگتی ہے کہ پھر وہ اس قسم کا دین لوگوں کو بتانے لگتے ہیں
کہ بھئی مشکل دین نہ بناؤ, آسان بنا دو, بس ٹھیک ہے نماز تک پڑھ لینا, بس ٹھیک ہے, زیادہ کوئی اسٹرکٹنس نہیں کرو. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ بعض دفعہ گھر میں مائیں جو اپنے بچوں کو کہتے چلو کچھ نہیں ہوتا, کانسرٹ میں جانے دو, چلو کیا ہو گیا, ایک آدھ دفعہ شراب پی لی کیا ہوا, پھر نہیں کبھی پیے گا. تو اسی طرح نا یہ ہے ایکچولی دنیا میں یہ ہو رہا ہے ایکچولی. چلو 2-3 گرل فرینڈس ہیں, کیا ہوتا ہے, جب شادی ہوگی تو ٹھیک ہے, ہو جائے گی شادی, چھوڑ دے گا سب کو. اس طرح لائٹلی لے کے دنیا کے معاملوں کا, اسی لیے نکلتے نہیں کہ قرآن پڑھا تو دماغ پہ زور پڑے گا, پھر ٹینشن ہوگی, پھر آدمی کہے گا یہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں, یہ میں کیا کر رہی ہوں, یہ غم لگے گا نا. تو میں تو آپ کو کہتی ہوں نا کہ ہماری تو ٹیچر کہتی تھیں کہ یہ میں آپ لوگوں کو دعا دے رہی ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو آخرت کا غم لگائے, لیکن اگر یہ میں جا کے کسی باہر والے کو کہہ دوں تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہو, اللہ ہی جانتا ہے میرے ساتھ کیا ہو. اگر میں نے کسی درس میں جا کے ایسے کہہ دیا ہو تو کہیں گے آپ نے کس کو بلا لیا, میں بددعائیں دے کے گئی. کہ اگر میں نے کہہ دیا نا کہ اللہ آپ کو آخرت کا جو ہے غم لگا دے, اور بیسکلی یہی میں تو اپنے لیے ہی دعا کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے آخرت کا غم لگائے اور کوئی غم نہ دے, یہ دعا کریں نا, کوئی دنیاوی غم نہ دے, بس آخرت کا دے دے. کیونکہ یہی تو ہمارا پرابلم ہے, مائنڈ سیٹ ایکچولی ہے کیا, آخرت کا غم جو ہمیں لگتا نہیں ہے. جس دن یہ لگ گیا, یا کسی حد تک اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ جو انسان اگر اپنا وقت قرآن کے پڑھنے پڑھانے عمل میں دے رہا ہے, اس کو لگا ہوا ہے یہ غم, یقیناً لگا ہوا ہے, اس کو فکر ہے, ایسی نہیں گھر سے نکلتا کوئی پڑھنے پڑھانے کے لیے خالی. تو بہرحال یہاں پہ یہی بات ہے کہ جب آپ جو ہم نے بات کی نا کہ جب آپ ایسی مجلس میں آئیں گے تو اس کا نتیجہ بالکل یہ پڑے گا, آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی, پھر آپ کا باقاعدہ پھر فہم بھی جو آپ کو دیا جاتا ہے وہ مزید آپ کو اسٹیمولیٹ آپ کا دماغ کرایا جاتا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جیسے آج ہم نے جو بات کی نا, ان میں سے بہت سی باتیں میں بھی آپ بھول جائیں, لیکن جب آپ پھر فہم کرتی ہیں پھر آپ جاگ جاتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب ہماری عوام کیا چاہتی ہے, عام طور پہ مسلمان عوام, کہ بس کچھ ایسی بات ہو کہ کوئی ڈر نہ لگے, کوئی ہم سے چینج ہونے کا مطالبہ نہ کیا جائے, کوئی ایسی بات یہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے لائف سٹائل کے ساتھ میچ کر جائے تو ہم راضی ہیں. تو یہاں پہ یعنی ابھی تک تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے, اب یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی دین کا آگے بتانے والا اگر وہ سنسیئر ہے تو وہ قرآن کو فرمائشی پروگرام کے انداز میں نہیں بتا سکتا. سوری ٹو سے والی بات ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا یہ کام نا, اس کی اپنی گردن جو ہے پھر وہ یاد رکھے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا اگر وہ یہ کمپرومائزز کرنے لگے. کیونکہ وجہ یہ اللہ کے کائنات, اللہ جو پوری کائنات کا رب ہے اس کا فرمان ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو یہ کوئی ایک ایسی فرمائش نہیں ہو سکتی نا کہ جیسے کسی نے آ کے کہا اچھا اگر ہم نہیں بھی کریں تو کیا ہوتا ہے. میں جیسا آپ کو کہہ رہی ہوں نا, مجھ سے مسئلے مسائل لوگ پوچھتے ہیں نا, تو میں بجائے فون پر میں کہہ دیتی ہوں آپ لوگ واٹس ایپ پہ جو مرضی مسئلہ پوچھ لیں, مجھے جب کنوینئنٹ ہوگا میں جواب دے دوں گی. تو اس میں لوگ پوچھتے رہتے ہیں, تو پتہ لگ جاتا ہے ان کے بار بار جواب دینے سے کہ ان کو عمل نہیں کرنا. بات ساری ہے ان کے یعنی کویشچن کرنے سے بار بار. تو اس میں یہ کہ ہر چیز یاد رکھیں, قرآن میں ہماری مرضی کی نہیں ہوتی, نہ بتانے والے کی نہ سننے والے کی مرضی کی ہو سکتی. بتانے والے کو بھی سننے والے کو بھی بات کس کی رکھنی ہے, بات کس کی ماننی ہے, یہ پوری لسٹ آپ دیکھ لیجئے. احکامات پہ کس کے عمل کرنا ہے, اللہ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو چوائس کوئی نہیں ہے, کوئی قرآن ہے ہی نہیں ہے فرمائشی پروگرام کہ کوئی بیٹھ کے یہاں پر یہ سوچ کر آئے کہ میرے لائف سٹائل سے میچ کھائے گا تو میں اگلی کلاس میں آؤں گی. اگر انہوں نے کوئی بات ایسی بتائی جو میرے مفاد پہ زد نہیں پڑے, میری خواہشات کے اوپر روک نہ لگے, میرے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو, تب تو میں آؤں گی. اگر انہوں نے بدعات کے بارے میں کوئی بات کی, میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اگر انہوں نے کوئی شرکیہ یا مزاروں وغیرہ کے کوئی شرک قرار دیا, میں اس کلاس میں آئندہ نہیں آؤں گی. آپ یقین کریں کہ جو لوگ اس سوچ کے ساتھ قرآن پڑھنے آتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے, لیکن ان کو ہدایت ملتی نہیں اور مل ہی نہیں سکتی. کیونکہ جب آپ کے اندر ضد کا مادہ موجود ہوگا نا, اور آپ اپنے آپ کو شرط کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے, تو شرط کے ساتھ قرآن نہیں پڑھایا جاتا, نہ پڑھا جا سکتا ہے, نہ پڑھایا جا سکتا ہے. تو یہی بات سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور اگر ہم اپنے اوپر لیں تو ہمارے لیے تو بہت ہی سیریس یہ ایشو ہے جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز کیا ہے, تھوڑا اس کو ایک اور اینگل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ مائنڈ سیٹ ہم کی کر رہے ہیں کہ ہم بنانا نہیں چاہتے, اس میں ایک اور چیز جو میں تھوڑی سی ابھی ٹچ کی ہے اس کو تھوڑا میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک اور چیز کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرسنلی بدلنا نہیں چاہتے, چینج نہیں چاہتے نا. ایک جو ورڈ ہوتا ہے نا چینج, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, وہ والی چیز ہے. کیونکہ ہماری ایگو بہت بڑی ہے, انا جو ہے نا ہماری بہت بڑی ہے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے,
لوگوں کا بھی ڈر ہے اور اپنی انا بھی ہے کہ ہماری عزت کم ہو رہی ہے. جیسے ہوتا ہے نا سو کالڈ بڑے انٹلیکچوئل باہر کے پڑھے ہوئے لوگ اور باہر رہے ہوئے لوگ اب اچانک سے انہوں نے عبایا پہن کر آ گئے, اچانک ان کے کوئی باتوں سے انہوں نے بتایا ہم قرآن کلاس میں جا رہے ہیں, تو بہرحال لوگ ان کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو چینج ہے وہ کہتے نہیں بھائی ہم اتنا بڑا چینج کا پریشر اپنے اوپر نہیں لے سکتے, کیونکہ چینج بھی آپ کے اندر پریشر لاتا ہے جب آپ اللہ کے لیے بدلنا اپنے کو چاہتے ہیں. تو قرآن جب آپ پڑھتے ہیں, قرآن تو آپ کی انا کو جھکاتا ہے. پہلا آپ قرآن کی پہلی آیت پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ مجھے اپنے ہر خواہش کو, یعنی ہر ناجائز خواہش کو, میں ہر خواہش نہیں کہہ رہی, ہر ناجائز خواہش کو تو اللہ کے آگے جھکانا پڑے گا مجھے. تو انا سب سے پہلے ماننی پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنی پڑتی ہے. قرآن آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ قرآن کو اپنا فرمانبردار نہیں بناؤ بلکہ تم قرآن کے فرمانبردار بنو. یہ پہلا مطالبہ آئے گا. آپ پہلی آیت پڑھیں گے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا آہستہ سے, جیسے پہلی سورہ پڑھیں گے کہ قرآن کا تو یہ مطالبہ ہے تو میں اس پہ پوری نہیں اترتی. اچھا, اور مائنڈ سیٹ انسان کا یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے میں نماز نہیں پڑھی تو مجھے کوئی کچھ نہ کرے, مجھے نہیں چینج ہونا. جیسے بعض بچے کہتے ہیں نہیں پڑھنی, نماز نہیں پڑھنی مجھے, میں سر نہیں ڈھک رہی تو مجھے کوئی کہے نا پلیز سر کور کرنے کے لیے. بعض دفعہ لوگ اتنا مائنڈ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں ریلیجن از پرسنل میٹر, یا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سر کور کرنے کے لیے. بعض دفعہ بچیاں کہتی ہیں, بعض دفعہ بہنیں کہتی ہیں میں جانوں میرا اللہ جانے, آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے کہنے کی. مطلب ان کو وہ سنسیریٹی نہیں نظر آ رہی نا. آپ کسی کوئی بوڑھے لوگ ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ابھی پھر بھی آپ کم سے کم تھوڑا بہت چل پھر رہے ہیں, آپ حج کر لیں, حج جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہے. تو وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے حج کا کہنے کی, جب مجھے ضرورت ہوگی, جب مجھے کنوینئنٹ ہوگا, جب میرا موقع آئے گا, جب اللہ ہی مجھے بلائے گا تو چلی جاؤں گی. جب اللہ کا آئے گا آ جائے گا. تمہیں کیا مطلب اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, آپ کا بات کرنا مشکل ہے. یہ میں وہی اسٹیٹمنٹ بول رہی ہوں جو ہم بعض دفعہ ہم لوگوں سے سنسیریٹی میں کہتے رہتے ہیں, تو اس کا بہت بڑا ریئیکشن آتا ہے. تو لوگوں کو ایسی مجلس اچھی لگتی ہے, ایسے لوگ رادر اچھے لگتے ہیں جو ان سے کوئی مطالبے نہ کریں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی کوئی ٹی پارٹی بھی ہو تو اس میں بیٹھ کے بس ہلا گلا, فلمیں, ایکٹر ایکٹریسز, ڈرامے, ان کپڑے کون سے لیٹسٹ لون اور ان کا تذکرہ کیا جائے, بس اس میں ان کو مزہ آتا ہے. جہاں کوئی اللہ رسول کی بات ہوئی, جہاں کہیں آپ نے ایک فلائر دیا تو ان کو اسی ایک فلائر ان کے اوپر وہ پریشر لاتا ہے کہ جو ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ کس چکر میں ہمیں ڈالنے لگے. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ خود بھی جب, اب ایک اور اینگل سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گی کہ جب آپ خود بھی قرآن پڑھنے کے لیے آتی ہیں تو آپ کے اندر بھی چینجز آتے ہیں. آپ کو بھی بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم زیادہ قرآن نہ پڑھو ورنہ تم چینج ہو جاؤ گی, تمہارے اندر تبدیلی آ جائے گی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ تو ضرور بدلے گا. جو پچھلی آیت پہ آ جائیے, جو دل کا اندھا ہوگا بس وہ نہیں بدلے گا. اور بات کیا ہے کہ قرآن پڑھ کے بدلنا, اور میں آپ کو پازیٹیو سینس میں بدلنا کہہ رہی ہوں, ایسا چینج جو کہ ریکوائرڈ ہے. اگر یہ چینج آتا ہے کسی کے اندر تو یہ این نارمل چینج ہے, مبارک چینج ہے, موسٹ ریکوائرڈ چینج ہے, ایکسپیکٹڈ چینج ہے. یعنی آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ دس از بٹ نیچرل, کہ قرآن پڑھ کے انسان بدلے, اپنے آپ کو چینج کرے, اپنی اصلاح کرے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, تھوڑا بہت پڑھا یا زیادہ بھی پڑھ لیا, اور اس کے باوجود وہ نہیں بدلتا ہے, کوئی اس کے اوپر اثر آپ کو نظر نہیں آتا, کوئی اس کے حال حلیے میں چینج نہیں آتا, کوئی اس کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آتی, کوئی اللہ کا ڈر و خوف محسوس نہیں ہوتا, تو یہ اب نارمل ہے, یہ نارمل نہیں ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ میڈیکل کا 5 سال کرتا ہے, پھر ہاؤس جاب کرتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ جا کے کہیں پر یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ پریکٹس کرنے کے لیے کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے, تو اس کی ماں جو ہے نا وہ صبح سے رونا شروع کر دے اور کہتے میں نے اس دن کے لیے تمہیں میڈیکل پڑھائی تھی کہ اب تم جا کے پریکٹس بھی کرو. تو کیا آپ مجھے بتائیے, دنیا میں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ایسا. ٹھیک ہے, وہ تو جس دن بیٹا جائے گا تو اس دن شاید وہ مٹھائی بانٹے یا پتہ نہیں کتنے اس کو پیار کرے اور کیا کچھ اس کے لیے خوشی کا دن ہوگا. ہاں, اسی طرح دیکھیں کہ ایک لڑکی ڈینٹسٹ بنتی ہے, اتنا وقت اپنا ڈینٹسٹری میں لگاتی ہے, اس کے بعد پہلے دن کلینک میں جاتی ہے اور اپنی امی کو گھر آ کے بتاتی ہے کہ آج میں نے 4 پیشنٹس کے دانت نکال کر آئی ہوں. تو ان کی امی لیٹ جائیں زمین پہ, رونا شروع کر دیں, کہتے ہیں آئے میں نے کس دن کے لیے اپنی اولاد کو پڑھایا تو سب کے دانت نکالنے شروع ہو گئی, کہ کیا کام اس سے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, کبھی نہیں کہیں گے
ٹھیک ہے, کتنا اس کے, تو وہ کہیں گے بیٹا دانت بھی لا کے مجھے دکھاتی تم نے جو نکالا ہے, اتنا بڑا کارنامہ میری بیٹی نے کیا ہے آج, صحیح, کہ میں اس کو بھی پرزرو کر کے ایک پیالے میں رکھوں گی کہ میری بیٹی کا پہلا نکالا ہوا دانت, صحیح, ایسے کرتے ہیں لوگ. میں آپ کو یہ, میں مذاق نہیں, میں ریالٹی بتا رہی ہوں آپ کو, صحیح. لیکن آپ یہ دیکھیے جب قرآن کا 1-1.5 سال 2 سال 3 سال کا کورس کر لیتے ہیں لوگ, اور اس کے بعد ان کے حال سر پہ دوپٹے آ جاتے ہیں, ان کے جسم کور وہ کرنے لگتے ہیں, ان کی بات چیت میں چینج آ جاتا ہے, مہندی مایوں چیزوں میں, میوزک پہ وہ بولنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ میوزک بند کرا دیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کے اس نے اب کیا اپنا حال کر لیا, اس کو ہوا کیا ہے قرآن پڑھ کے. کیا قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے بھائی, لیکن ہم ان کی طرح ایکسٹریمسٹ تو نہیں ہو گئے, ہم نے ایسی تو پریکٹس ہم نے نہیں کی جیسے یہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ دنیا کے معاملے میں جو پریکٹس نہ کرے اس سے بڑا کوئی جاہل, اس سے بڑا کوئی گنوار نہیں ہے کوئی. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, آپ دیکھیں اگر ہمارے خاندان میں بھی کوئی اگر ہوتی ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں ایک بچی ہے, اس سے میڈیکل پڑھ کے وہاں چلی گئی کینیڈا, شادی وادی ہوگی تو اس نے چھوڑ دیا, تو اس کو جو ملتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تم نے سیٹ بھی ضائع کی ہے, تم نے ڈگری بھی ضائع کی ہے, تم نے پیسے بھی ضائع کیے. جو بیچاری کو لوگ باتیں سناتے ہیں اس بات پہ نا, یہ عام ہے, ہمارا دنیا کا کانسیپٹ ہے کہ جو میڈیکل نہیں پڑھتا, حالانکہ اس کو پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے بچے, وہ کہتی ہے میں اس میں زیادہ خوش ہوں, میں اپنے بچے پال رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن ہر ایک اس سے کہتا ہے یہ بات کہ یہ تم نے کیا کیا ہے میڈیکل کر کے, بہت ہی سختی سے اس سے بات کرتے ہیں. اور واقعی اس کے باپ کا کتنا پیسہ لگا اس کے اوپر نا, جو میڈیکل اس نے پڑھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے بالکل کانٹرری ہمارا معاملہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم اس طرح سے چیزوں کو لیتے ہیں, اور قرآن کے معاملے میں کہ جو اللہ نے توفیق دے دی, تو جب آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہے تو اس کے اوپر عمل ہی تو اصل چیز ہوتی ہے. جاب کیا ہوتی ہے, جب آپ اس کام کو سیکھ لیتے ہیں تب آپ کو وہ بڑی بڑی جابس ملتی ہیں, انجینئر کی یا میڈیسن کی یا جو بھی کسی کام کی. جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے اتنے زیادہ آپ کے جاب میں ترقی ہوتی جاتی ہے. ہاں تو شاید اس دنیا میں ترقی, ہاں یوں آپ کے علم میں ہوگی ترقی, باقی تو اللہ جو ترقی دے رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتی. دنیاوی ترقی تو دنیا میں ہی ہے اور ہو کے ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک کنٹراسٹ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں قرآن پڑھنے کے بعد یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کرے, اپنے آپ کو بدلے. بالکل, یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی ہے کہ جو قرآن پڑھ کے نہ بدلے تو وہ دوسروں کو بھی, 4 لوگوں کو بھی ہلا دیتا ہے. کیونکہ لوگ پھر کہتے ہیں دیکھو قرآن پڑھ کے جب یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کیسا ہوتا ہے قرآن پڑھنے کی. بالکل, ذمہ داری بھی آپ ان کندھوں پہ بہت ہو جاتی ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں, اس پر یہ یاد کر لیا کیجئے جن کے درجے ہیں سوا ان کی مشکل. اگر آپ کو آخرت کے بلند درجات چاہیے, اگر آپ کو جنت کے اونچے درجات چاہیے, تو دنیا میں تو تھوڑا بہت آپ کو اور ہم سب کو تھوڑی بہت تو تکلیفیں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا, تبھی تو اونچے درجات ملیں گے. جیسے آپ یہ بتائیے میڈیکل کی پڑھائی آسان ہے, تب آگے DR لگتا ہے, ایسے تھوڑی لگ جاتا ہے, کتنا کھپنا پڑتا ہے دنیا کے لیے. تو ایسے ہی اگر آخرت میں درجات چاہیے تو دنیا میں کچھ تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے سیکریفائس کرنا پڑے گا نا, اپنے آپ کو لگانا پڑے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت